بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو کسی انسان سے بے پناہ محبت ہے، یعنی کہ آپ اسے اتنا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ اپنی ذات کو ہی بھول جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہی اگنور کر دیتے ہیں اور اس انسان کے آگے آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ کی بھی پرواہ نہیں کرتے، یعنی کہ اس انسان سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا اس انسان سے بریک اپ ہو جاتا ہے، کسی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے یا بحث ہو جاتی ہے، تو وہ آپ سے بات نہیں کرتا، آپ کو چھوڑ دیتا ہے، مگر آپ بے وقوفوں کی طرح اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس سے بات کرنے کے لیے اسے میسیجز کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، اس کے پیچھے آپ خواہ رہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ اینڈ سم ٹائم تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس انسان کو اتنے میسیجز کرتے ہیں، اتنی کالز کرتے ہیں کہ وہ تنگ آ کر آپ کو بلاک کر دیتا ہے، جس سے آپ بہت ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، بہت اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں، اور جو رشتے آپ کے آس پاس ہیں آپ ان تک کو اگنور کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی۔ مگر وہ جو چھوڑ جانے والا انسان ہے نا، اس کی ذات پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، وہ تو آپ کو بلاک کر کے سکون میں آ جاتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس حال میں ہیں، آپ راتوں کو جاگ رہی ہیں، آپ اٹھ اٹھ کے رو رہی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو بس آپ اپنے آپ کو ہی پریشان رکھتے ہیں، اپنی ذات کو پریشان رکھتے ہیں۔ اینڈ سم ٹائم تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس سے بھول جاتے ہیں، اپنی پڑھائی بھول جاتے ہیں، اپنی جاب پہ دھیان نہیں دیتے، تو آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، کبھی آپ کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ یا کبھی آپ کے جاب سے ریلیٹڈ آپ خود کو ہی نقصان میں ڈالتے ہیں۔ صرف ایک انسان کی خاطر آپ اپنے تمام تر رشتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، تمام تر رشتوں کو آپ فراموش کر دیتے ہیں، رائٹ؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ چھوڑنے والا تو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، مگر آپ دن رات اس کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، آپ گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی نیند کا خیال نہیں رکھتے، اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، ایون کہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے کہ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہیں۔ اور کافی کیسز میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اتنے ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے وہ سوسائڈ تک کر لیتے ہیں۔ اب یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ سب ہم تب کرتے ہیں جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، اور یہ تو بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے کہ جو انسان ان حالات میں خودکشی کر لیتا ہے، یا اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، یا اپنی جان کو گنوا دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو رسوا کر لیتا ہے، اپنے آس پاس جو رشتے ہیں ان کو رسوا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ ایسے ریئیکٹ کر رہا ہے، ایسا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اس چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں پہلے سے ہی کہہ دیا، جیسا کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ترجمہ: اور میں نے جن اور آدمی کو اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یعنی کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اس دل کو پاک کریں، اس دل میں اللہ کی محبت کو بسائیں، اس دل کو دنیا کی تمام تر برائیوں سے پاک کریں، جیسے جھوٹ، غیبت، شرک، بے حیائی، فحاشی، زنا، ریاکاری وغیرہ۔ تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقصد ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نہ کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے، اور اگر ہم کسی انسان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ کے آگے رکھتے ہیں، اللہ سے پہلے رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی سیلف ریسپیکٹ بھی گوا دیتے ہیں۔ تو یہ شرک میں ہی آتا ہے، اور یہ ہم کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے گناہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہم اس بندے سے، صرف ایک بندے سے ہم محبت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو ہی بھول جاتے ہیں، اور پھر جب ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں تو پھر ہمارا رب ہم سے امتحان لیتا ہے، ہماری اسی محبت سے، یعنی کہ اگر وہ کوئی پسندیدہ چیز ہے یا کوئی پسندیدہ شخص ہے، اللہ تعالیٰ اسی سے ہمیں آزماتا ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور پھر ہم بھٹکتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیر باباؤں کے پاس تک چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلے شرک کیا، اب پھر سے شرک کیا، کہ مصیبت آئی تو مصیبت میں ہم اللہ کی طرف جانے سے پہلے ہم پیر باباؤں کے پاس جا رہے ہیں، مطلب کہ ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مدد مانگتے ہیں۔
اور وہ پیر بابا 2-4 باتیں بتا دیتے ہیں جس سے ہمارا یقین ان پر بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو، یہ ہو جائے گا، اتنے بکرے لے آؤ، اتنی مرغیاں کاٹ لو، اتنے انڈے لے آؤ، اتنے پیسے دو، اتنا یہ کرو۔ وہ سب اپنا کاروبار چلاتے ہیں، ان کو ہماری فیلنگز کی کوئی پرواہ نہیں، مگر ایک ذات ہے جو ہماری اس فیلنگز کی پرواہ کرتی ہے، مگر وہ کب پرواہ کرتا ہے؟ جب ہم اپنی مشکل میں، اپنی زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز میں اس سے یاد کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، یا کوئی انسان ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو ہم فوراً لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ ہمیں تسلی دو، ان کے در کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا، کچھ ایسا بتاؤ کہ وہ واپس آ جائے۔ اب آپ بتائیں اس انسان کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے آپ کو اس حد تک پہنچا دیا کہ آپ اس کے پیچھے اتنی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب اس کی مثال آپ ایسا لیں کہ ایک پودا ہے آپ کے گھر میں، اب آپ اس پودے کو پانی دیتے ہیں ڈیلی، اگر آپ اسے جتنا پانی اس کی ضرورت ہے آپ اسے اتنا پانی دیں گے تو وہ خوب پھلتا پھولتا رہے گا۔ اگر ایک دن آپ نے اسے زیادہ پانی دے دیا، 2 دن آپ نے اسے زیادہ پانی دے دیا، تو پھر وہ بگڑ جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جو گروتھ ہے اس پہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب ہم اسے بہت محبت دے دیتے ہیں تو وہ سر چڑھ جاتا ہے، وہ غرور میں آ جاتا ہے۔ میں نے بہت سے کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ لڑکا کچھ نہیں ہے مگر لڑکی اسے اپنی محبت میں اتنا چڑھا دیتی ہے کہ وہ اس لڑکی کو ہی منہ نہیں لگاتا۔ یہی کیس لڑکیوں میں بھی ہے کہ لڑکی کو لڑکا اتنا چڑھا دیتا ہے کہ وہ لڑکی اس لڑکے کو ہی منہ نہیں لگاتی۔ تو وہ جو اگلا انسان جسے ہم اتنی محبت دے دیتے ہیں وہ پھر ہمیں ہی اپنے پاؤں کی جوتی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا یہ حل ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے، کوئی بات نہیں، محبت ہو جاتی ہے، اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس سے اتنی محبت نہ کریں کہ آپ اسے پوجنے لگ جائیں، اسے اتنی محبت دیں جتنا وہ اس محبت کے قابل ہے۔ تو جب آپ کو کسی سے اتنی محبت ہو اور وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اس انسان کو اگنور کرنا شروع کر دیں، اسے میسیجز کرنا بند کریں، اسے کالز کرنا بند کریں، اس کے بارے میں سوچنا تک بند کریں۔ جب بھی آپ کو اس کا خیال آئے تو اپنے ذہن کو اس چیز سے ہٹا دیں اور آپ اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ پہلے تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں اللہ کے آگے کسی کو نہیں رکھنا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو کسی سے اتنی محبت ہے، آپ محبت کریں مگر اپنے رب کو نہ بھول جائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم کسی سے اتنی محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اسے اللہ سے آگے رکھ لیتے ہیں اور پھر یہ شرک کے درجے میں آ جاتا ہے۔ ہمیں وہ چیز نہیں لگتی مگر حقیقت میں وہ شرک ہوتا ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ تو اگر آپ کسی کے لیے پریشان ہیں، زندگی کے ایسے حالات سے گزر رہی ہیں کہ کوئی انسان آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، آپ کا بریک اپ ہو گیا ہے، آپ رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، تو برائے مہربانی آپ اپنے جذبات، اپنی یہ obsession جو ہے نا اللہ کے لیے رکھیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے منائیں کہ اگر اللہ آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ اس طریقے سے پریشان ہو جائے، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ اسی طریقے سے پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اگر آپ سے نماز چھوٹ گئی تو آپ اسی طریقے سے پریشان ہو جائیں اور پھر اس نماز کی قضا ادا کریں، اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اور انکساری کے ساتھ سجدہ کریں اور اس کے آگے جھکیں۔ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے کہ اگر اس سے ہم اتنی محبت کریں گے نا تو وہ کبھی بھی غرور میں نہیں آئے گا، بلکہ اگر ہم اس کی طرف 1 قدم بڑھائیں گے نا تو وہ ہماری طرف 10 قدم بڑھا کے ہمیں اپنی آغوش میں لے لے گا، ہمیں گلے لگا لے گا۔ اگر ہم ایک نیکی کریں گے تو وہ فوراً سے ہماری اس نیکی کو نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، ہم نے کوئی گناہ کر لیا تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، تیرے بندے کا یہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ انتظار کرو، میرا بندہ مجھ سے یقیناً معافی مانگے گا۔ اور اب آپ دیکھیے اللہ کی محبت کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جھٹ پٹ سے ہماری جو نیکی ہے نا وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کریں گے، اپنے اس خالص جذبات کو
اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں گے نا، اپنے دل کو نامحرم کی محبت سے، غیر اللہ کی محبت سے پاک کریں گے نا، صرف خالص ہم اللہ تعالیٰ کے لیے روئیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو مانگیں گے، تہجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو مانگیں گے نا، تو آپ دیکھنا پھر آپ کو دنیا کے اس 2 ٹکے کے انسان کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا، آپ کی کوئی بھی مشکل نہیں رہے گی، آپ کی کوئی بھی پریشانی نہیں رہے گی، کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ کو بلاک کر دے یا آپ کے میسیجز کا یا آپ کی کالز کا رسپانس نہ دے۔ اب آپ دیکھیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، مگر اللہ تو ہمیں کبھی بلاک نہیں کرتا، وہ تو ہمیشہ ہمارے لیے ایک دروازہ کھلا رکھتا ہے، توبہ کا دروازہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ کبھی نہ کبھی بھولے بھٹکے میرے پاس آئے گا ضرور۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جب آپ کسی دنیاوی انسان کے لیے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، جب آپ اس انسان کو چھوڑ دیں گے اور اپنے باقی کاموں میں اپنا دل لگائیں گے، اپنی نمازوں کو وقت دیں گے، اپنی پڑھائی کو وقت دیں گے، اپنی جاب کو وقت دیں گے، اپنے آس پاس کے رشتوں کو وقت دیں گے، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و قارب کو، ان کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ نیکی کریں گے، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہی انسان جو آپ کو چھوڑ کر گیا ہے وہ لوٹ کر آپ کے پاس ضرور آئے گا، یا تو آپ سے دوبارہ پیچ اپ کرنے کے لیے یا پھر وہ آپ سے معافی مانگے گا، کیونکہ اسے اللہ لے کر آئے گا۔ تو آج سے ہی دنیا کے آگے جھکنا چھوڑ دیں، دنیا کی محبت کے آگے جھکنا چھوڑ دیں، جس نے چھوڑ دیا آپ بھی اسے چھوڑ دیں، بس نہ چھوڑیں تو اللہ کا ساتھ نہ چھوڑیں، اللہ کے لیے محنت کریں، اللہ کے لیے کوشش کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں، اللہ کی راہ میں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بہترین بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم میرے لیے وقت نکالو، میں تمہاری زندگی سے تمہارا برا وقت نکال دوں گا۔ تو جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، تو سب سے پہلے آپ اللہ کی طرف بھاگیں، اللہ کے آگے روئیں، جلد از جلد وضو کریں، جائے نماز بچھائیں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، اللہ کے آگے آنسو بہائیں، اور بچوں کی طرح اللہ کو اپنی مشکل بتائیں، اللہ کے آگے گڑگڑائیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان نے مجھے چھوڑ دیا، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھامتا ہے، آپ کو اپنی آغوش میں لیتا ہے۔ تو جب آپ اپنی محبت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ ایک نہ ایک دن وہ انسان آپ کے پاس لوٹ کر آئے گا، آپ سے معافی مانگے گا، مگر آپ ضرور ایک چیز نوٹ کیجیے گا کہ جب وہ آئے گا نا، تب آپ کے دل میں اس انسان کے لیے وہ تڑپ، وہ شدت، وہ محبت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس دنیاوی محبت کے پیچھے یعنی عشق مجازی کے پیچھے اپنے آپ کو جھوٹی نہیں بنانا، اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کرنا، خود کی قدر کریں۔ آپ کوئی چیز ہے تبھی تو آپ کا اللہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے، آپ کا رب آپ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے کی محبت کو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ آپ کیوں اس دنیا کے عارضی رشتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عارضی محبتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ بس ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ جو دیتا ہے نا وہ بہتر دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ آج سے ہی اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے پاک کریں، اپنے اس دل کے مکان کا مکین اللہ تعالیٰ کو بنائیں۔ تو اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے اور وہ آپ کو یاد آتا ہے، آپ کو اس کی یاد ستاتی ہے، تو فوراً سے وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، سجدے میں روئیں، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ میری اس دل کو اپنی محبت کے لیے چن لے، اے اللہ تعالیٰ میری اس دل کو اس دنیاوی محبت سے پاک کر دے۔ جب آپ کو ایسا محسوس ہو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ خود کی قدر کریں، تبھی تو لوگ آپ کی قدر کریں گے۔ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ اگر کوئی انسان زندگی کے ایسے موڑ سے گزر رہا ہے یا اس آزمائش سے دوچار ہے تو اس کو راہ راست مل جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا جی، اب ہم دعا سٹارٹ کرتے ہیں، مگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں کی جو بھی دعا ہوتی ہے نا، آپ نیچے کامنٹ میں لکھ لیا کریں، مگر پلیز تھوڑا صحیح طریقے سے لکھا کریں، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو میں دل میں تو کر لیتی ہوں، آمین بھی کہہ دیتی ہوں اور دل سے دعا کر لیتی ہوں، مگر میں ویڈیو میں نہیں شامل کر سکتی۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ صحیح پوری دعا کا جو جملہ ہے نا وہ صحیح سے ادا کیا کریں، تاکہ میں صحیح سے آپ کے لیے دعا کروں۔ تو چلیے اب دعا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک کہتی ہیں یوزر، میرا نام سبینہ ہے اور الحمدللہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ ہی میری یہ دعا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، پلیز آپ میرے لیے نیک اور فرما بردار اولاد کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک سے دعا ہے۔
تو میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے شوہر کی محبت کو ہمیشہ اسی طریقے سے قائم و دائم رکھے، بلکہ اس میں اور برکت پیدا کرے، آپ کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں یعنی جنت کی دنیا میں بھی آپ کو ایک ساتھ ہم سفر بنا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے جو آپ کی اور آپ کے شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ ایک اور کہتی ہیں انجے شرما، کہتی ہیں کہ ہیلو سسٹر، میں بہت پریشان ہوں، میرا ریلیشن شپ 8 سال تک رہا اور اب وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ 1 مہینے بعد میری شادی ہے، پر میں ہندو ہوں اور جسے پیار کرتی ہوں وہ مسلمان ہے۔ میں اللہ پاک کو بہت مانتی ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، میں روز دعا کرتی ہوں۔ تو میری پیاری بہن، اگر آپ ایک نیک کام کرنا چاہتی ہیں تو اس میں دیر کیسی، آپ اسلام قبول کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جو مسلم ہے وہ آپ سے اسی لیے شادی نہ کرنا چاہتا ہو کیونکہ آپ ہندو ہیں، تو دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی دولت سے نوازے، اور اگر آپ مسلمان بننا چاہتی ہیں مگر دل سے بننا چاہتی ہیں تو آپ ضرور مسلمان بنیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو اب ایک دوسرے کے لیے بہتر بنائے اور آپ دونوں کے حق میں بہترین فیصلہ کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور کہتی ہیں ساجیہ پروین، کہتی ہیں آپ کی میری دادی کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دادی کو صحت و تندرستی والی طویل عمر عطا فرمائے، نیکیوں بھری طویل عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و کاملہ و اجر عطا فرمائے، دل سے دعا ہے۔ تو جو بھی یہ دعا سن رہا ہے پلیز آپ لوگ آمین کہا کریں، اور پھر سے کہوں گی کہ آپ لوگوں کی جو بھی دعا ہے اس کو بالکل صحیح سے لکھا کریں، کوشش کیا کریں اردو میں لکھا کریں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے۔ چلیں دعا کا اختتام کرتے ہیں، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک دعا سیریز جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گی، میں دعا سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے کہ دعا کیسے کرنی ہے، دعا کا اصل مقصد کیا ہے، کس نیت سے دعا کرنی ہے، دعا کے دوران ہمارے دل میں کیسا توکل ہونا چاہیے، اور دعا کیا چیز ہے جو ہم اگر ہم اس جذبے سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو پورا جو سیریز ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، ہمارے 6 ایپیسوڈز ہوں گے، 6 سیریز ہوں گی، تو پلیز آپ لوگ ضرور اسے آپ جوائن کیجیے گا۔ دعا سیریز ہوگی کہ دعا جو کبھی رد نہیں ہوتی، میں آپ لوگوں سے وہ شیئر کروں گی۔ تو انشاءاللہ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو صحیح سلامت رکھے اور ہمارے ایمان کو پختہ کرے، آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔